الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، چونکہ گزشتہ ہفتے شرح اصول ایمان یعنی اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہو پائی تھی، اس لیے آج میں اس کی شرح کر رہا ہوں، اور جو آج کا باب ہے وہ بھی گزشتہ ابواب سے ملتا جلتا ہے۔ لگاتار مصنف رحمۃ اللہ علیہ سنت کو لازم پکڑنے اور حدیثوں پر عمل کرنے، دین میں اختلاف سے بچنے سے متعلق ابواب قائم کر رہے ہیں، اور ہمیں اور پورے مسلمانوں کو دین کو مضبوطی سے تھامنے اور سنت کو لازم پکڑنے کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔ انہوں نے جو باب قائم کیا ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، میں نے مختصر طور پر اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا جو ہیڈنگ قائم کی ہے۔ البتہ ان کا جو باب ہے وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ باب تحریضہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لزوم سنہ و ترغیب فی ذلک، یعنی اس چیز کا باب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کو لازم پکڑنے پر ابھارنے اور اس کے بارے میں رغبت دلانے کا باب، و ترک البدع اور بدعتوں کے چھوڑنے، و تفرق والاختلاف اور تفرقہ بازی اور اختلاف کو چھوڑنے، و تحذیر من ذلک اور اسے ڈرانے کا باب۔ یعنی یہ جو باب ہے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا ہے اور بدعات نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے اور دین میں اختلاف اور تفرقہ سے بچنے کا باب ہے۔ اس کے تحت مصنف نے 3 آیتیں بیان کی ہیں اور 1 حدیث بیان کی ہے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے تو سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے، اور یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی حدیثیں اور جو چیزیں آپ سے ثابت ہیں، آپ کے اقوال یا افعال یا آپ کی تقریرات، ان تمام چیزوں کو سنت بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہا جاتا ہے اور خبر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر سنت اور حدیث یہ 2 الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سنت اور حدیث ہم معنی ہے، محدثین کی اصطلاح میں سنت اور حدیث ہم معنی ہے۔ آپ نے جو کیا، آپ نے جو کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی یا اس کو بہتر قرار دیا، یہ ساری چیزیں سنت اور حدیث کہلاتی ہیں۔ سنت اور حدیث کے بارے میں 2 چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ثبوت ہونا چاہیے، صحیح سند سے ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ جو ضعیف سنت ہے یا ضعیف حدیث ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث اور سنت کا جو معنی بیان کیا جائے وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس کا کوئی نیا معنی بیان کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ یعنی اگر صحابہ نے اس حدیث سے وہ معنی نہیں سمجھا اور ہم اسے نیا معنی بتا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے دین کے اندر نئی چیز ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں دے کر کے بات سمجھا دوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر کھجور کی ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر آپ نے گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسرے کی قبر پر آپ نے گاڑ دیا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک کہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی، یعنی عذاب کے اندر ہلکا پن رہے گا۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح حدیث کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ معنی لینا کہ ہر قبر پر درخت کی ٹہنی گاڑی جائے گی، کھجور کی ٹہنی ہو کسی بھی چیز کی ٹہنی گاڑی جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ قبر کے اندر تخفیف رہے گی، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرنا یہ سراسر باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟
اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پتہ کر سکیں کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کا مطلب یہی سمجھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور کی قبر پر کوئی ٹہنی نہیں گاڑی۔ آپ کو ہی کے ذریعے سے نہیں بتایا گیا، اور قبروں کے بارے میں تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بھی کسی کی قبر پر کوئی ٹہنی نہیں گاڑی۔ بقیع کے اندر کتنے صحابہ دفن کیے گئے یا لوگوں کو دفن کیا گیا، لیکن کسی کی قبر پر آپ نے ٹہنی نہیں گاڑی۔ یہ آپ کے بعد دیکھیے، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، انہوں نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ قبروں پر ٹہنی گاڑنا سنت ہے یا گاڑا جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے بیعت کی مثال لے لیجئے، ایک دوسری مثال دے کر کے میں سمجھا دوں بات کو، کہ بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہے۔ انبیاء کرام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے، ہمارے نبی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کی جب وفات ہو گئی، آپ کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ ان کی وفات ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی کو لوگوں نے اپنا خلیفہ اور امیر منتخب کیا، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کے خلیفہ اور امیر بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے افضل لوگ تھے، لیکن کسی اور کے اوپر بیعت نہیں کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان سے افضل لوگ موجود تھے صحابہ کرام میں سے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ امیر معاویہ کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن جب یہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، کسی اور کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت نہیں کیا۔ لہذا بیعت کے تعلق سے جو بھی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کا مطلب اور معنی صحابہ نے کیا سمجھا کہ یہ نبی کے ساتھ یا حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اگر آج کوئی کسی بھی امیر کے ہاتھ پر، کسی تنظیم اور کسی جماعت کا وہ امیر ہے، اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کی جاتی ہے تو یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ بیعت کا تعلق امیر المومنین سے، حاکم وقت سے ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس سے ہے۔ ایک عام شخص سے، کسی بھی تنظیم اور جماعت کا ذمہ دار ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ سراسر بدعت ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ غرباء اہل حدیث وہ بھی اپنے امیر کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اور دیگر جماعتیں ہیں، دیوبندی لوگ ہیں، بریلوی لوگ ہیں، ان کے یہاں تو بہت ساری بیعتیں ہوتی ہیں۔ تصوف کے ان کے یہاں بہت سارے طریقے ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، یہ تو چار بہت مشہور ہیں جو دونوں کے یہاں مشترک ہیں۔ باقی اور بھی بہت سارے صوفیت کے طریقے ہیں جن پر باقاعدہ لوگ بیعت لیتے ہیں، شاذلی، رفاعی، مجددی اور نہ جانے کیا کیا، ان کے ہاں اس طرح کے بیعتیں ہیں جو لی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے ایک ہی وقت میں کئی بیعتیں لوگ کرتے ہیں، جبکہ ایک وقت میں ایک ہی امام سے بیعت ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ خامی اور غلطی اور سنت کی خلاف ورزی کہ امام وقت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر دو،
ایک وقت میں ایک امیر ہوتا ہے، ایک خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، اب یہاں کئی بیعتیں ہوتی ہیں، عام طور پر ایک آدمی 4 یا 5 سلسلوں پر بیعت کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بدعت اور ناجائز ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ حاکم وقت کے سے متعلق ہے، اس کا تعلق دینداری سے، تقوی اور پرہیزگاری سے نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان سے افضل تھے، لیکن ان کے ہاتھ پر کسی نے جا کر کے الگ سے بیعت نہیں کیا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں بھی ان سے بڑے بڑے صحابہ تھے جو ان سے افضل تھے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، اور اس طریقے سے عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جو ان سے افضل تھے، لیکن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت نہیں کیا۔ لہذا امام وقت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز اور ایک بدعت ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی سنت کے تعلق سے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے اور وہ صحابہ اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جس کا دھیان رکھنا ہر سنت کے بارے میں ضروری ہے۔ ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، وہ بات کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی، آپ کے ناخن، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، آپ کے ہاتھ، آپ کے بال، آپ کا پسینہ، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی، یعنی آپ کے جسم سے جو پاک چیزیں نکلتی، ناپاک چیزیں نہیں، بول و براز نہیں، پیشاب پیخانہ نہیں، جی ہاں، تو جو پاک چیزیں، تھوک ہے، بلغم ہے، پسینہ ہے، سب پاک ہے۔ آپ کے ناخن، آپ کے بال، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ یہ کس کے ساتھ تھا؟ ہمارے نبی کے ساتھ تھا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ یہ چیز خاص تھی۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے حصی برکت کسی اور کی ذات میں نہیں رکھا ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی افضل ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کی ذات کے اندر یہ برکت نہیں رکھی گئی۔ ہاں، معنوی برکت ہو سکتی ہے۔ معنوی برکت یہ ہے کہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے، صحیح راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ معنوی برکت ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن حصی برکت، اس کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر کے، یعنی جیسے آپ پانی سے وضو کرتے تھے، اس پانی کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے، یا اس طریقے سے آپ کا پسینہ کچھ صحابیات نے رکھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی، آپ کے بال تھے اس کے اندر برکت رکھی اللہ رب العالمین نے۔ لیکن یہ چیز آپ کے علاوہ کسی صحابی، کسی تابعی اور کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا، یہ سراسر بدعت ہے دین کے اندر، یہ حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنا۔ اسی لیے دیکھیے صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت تو کیا، لیکن ان کے ناخن، ان کے بال، ان کے پسینے کو بابرکت نہیں سمجھا۔ ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ہمارے نبی نے عمر فاروق کو کہا کہ ان کے بارے میں جو اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اور اس طریقے سے انہیں موقع نہیں ملا آ کر کے ہمارے نبی کا دیدار کر سکیں، تو ہمارے نبی نے کیا کہا تھا ان کے تعلق سے، اویس قرنی کے تعلق سے، کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو تم ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ دعا کی درخواست کرنے کے لیے کہا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ دیکھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر ہیں اور اس طریقے سے جو ان کے مرشد ہیں، ان کے جو مولوی ہیں، مولانا ہیں، ان کے ہاتھ میں برکت ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ان کے جو ہے یعنی جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں انہیں تبرک اور عقیدے کے طور پر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت ہوگی۔ یہ پیر صاحب اس قلم کو استعمال کرتے تھے، لہذا اس قلم کے اندر برکت آ گئی، وہ قلم ہم استعمال کریں گے تو ہمیں علم پہنچے گا، زیادہ علم مجھے ملے گا، یہ عقیدہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر بے بنیاد اور غلط عقیدہ ہے۔ ذاتی حصی برکت کا تعلق انبیاء کی ذات سے ہوتا ہے۔
کسی اور میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے، کسی کے اندر بھی یہ اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی۔ لہذا جو سنتیں ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ہمارے نبی جو ہے کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام آپ کے پاس یہ بچے آتے تھے، صحابہ کرام کے بچے یا اس طریقے سے، تو آپ ان کے پانی لے کر کے آتے تھے، پانی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی کو لوگ پیتے تھے، اپنے اوپر ڈالتے تھے، تو اس طریقے سے ان کو برکت ملتی تھی، فائدہ پہنچتا تھا۔ اب یہ آدمی اپنے پیر اور اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے لیے، اپنے اور جو مولوی کے لیے اس طرح کا اگر عقیدہ رکھتا ہے نبی پر قیاس کرتے ہوئے، تو یہ سراسر باطل ہے۔ یا صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ، پاؤں، ناخون، بال، پسینے کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی، تو یہ سراسر بدعت اور حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی کے اندر حصی برکت نہیں رکھی۔ تو سنت اور حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے، ایک تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے، نمبر دو وہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہے اس معنی، وہ معنی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ان سے ہٹ کر کے لیں گے معنی تو یہ غلط ہو جائے گا اور دین کا تیہ پانچا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے دین ختم ہو جائے گا، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں آ جائیں گی، بدعات، کفر اور اختلافات، تمام چیزیں آج جو آئیں اسی بنا پر آئیں کہ لوگوں نے سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا اور دین کو منمانی سمجھا، ان کے دماغ میں جیسا آیا، ان کی عقل نے جیسا کہا ویسا سمجھ لیا، اس لیے دین کے اندر نئی نئی چیزیں لوگوں نے پیدا کر دی۔ تو یہ سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں دھیان رکھیے۔ قرآن کے بارے میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، قرآن تو ثابت شدہ ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہ وہ معنی جو لیا جا رہا ہے قرآن کا، اس آیت کا، کیا یہ وہ معنی صحابہ کرام نے لیا تھا؟ سلف صالحین کے ہاں وہ معنی تھا اس کا؟ اگر وہ معنی نہیں تھا تو پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے اندر ایک چیز کا دھیان دینا ہے کہ وہ فہم، وہ معنی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ اس کی بھی ایک مثال دے دوں میں آپ کے سامنے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی کہیں رہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے؟ اگر کوئی قرآن کریم کی آیت کا معنی یہ بیان کرے تو اس کا معنی باطل ہوگا، کیونکہ صحابہ سلف صالحین نے یہ معنی نہیں سمجھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہے، اور یہی معنی امام ابو حنیفہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے اور امام مالک نے اور دیگر ائمہ کرام نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے، اور جہاں جہاں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہاں کیا مراد ہے؟ علم کی معیت مراد ہے، ذات نہیں مراد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات تو عرش پر جلوہ فروز ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، نگرانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز دنیا کے اندر خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ معنی مراد ہے۔ اسی لیے ان تمام آیتوں میں جو آیتیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیتوں کی شروعات یا تو علم سے ہوئی ہے یا تو اختتام علم پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے، ورنہ جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شاید کا معنی یہ لے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسا کہ اہل باطل یا اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ عقیدہ ہی رکھتے ہیں، تو اور اس آیت کو دلیل میں پیش کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آیت تو صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ تمہارا استدلال غلط ہے، تم نے جو معنی لیا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے جاننا ہمارے لیے کہ قرآن کو، حدیث کو، دین کو سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم کے مطابق ہم سمجھیں گے، تبھی آپ دین کے اندر بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ورنہ ہر انسان اگر وہ آزاد ہو جائے گا دین کے سمجھنے میں تو ہر انسان جیسا چاہے گا ویسا دین کو سمجھے گا، جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں۔ نئی نئی تشریحات، نئی نئی تفہیمات، نیا نیا معنی بیان کرنا حدیث کا، قرآن کی آیت کا، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ حالانکہ یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے کی اتباع کیجیے۔ کون ہیں وہ؟ صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے، یہ سب جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے، ان کے راستے کو اپنائیے۔ تو
اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. کس چیز کا؟ کہ جو صحیح راستے کو چلنے والے ہیں ان کے راستے کو اپنائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا اگر تم اس طریقے سے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تب جا کر کے تم کو ہدایت ملے گی. بہت ساری آیتیں. الغرض قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ معنی صحیح ہے سلف صالحین کے منہج کا اور فہم کے مطابق یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس معنی کو نہیں لیا جائے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں اہل باطل اپنی بدعات کو پیش کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے. جو خوارج گمراہ ہوئے انہوں نے قرآن کی آیت ہی کو تو غلط معنی لیا تھا. ان الحکم الا للہ، ایک آیت کا غلط معنی انہوں نے لے لیا اور گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے، خروج کر لیا دین سے اور نیا عقیدہ بنا لیا. صحابہ کا قتل عام کیا ایک آیت کا غلط معنی لینے کی وجہ سے. آیت اپنی جگہ پر محکم ہے، آیت اپنی جگہ پر درست، کوئی اس کے بارے میں مسئلہ نہیں، لیکن اس کا معنی اور استدلال انہوں نے غلط لیا، گمراہ ہو گئے. یہی آپ دیکھ لیں ہر ایک جماعت کے بارے میں، جو اہل باطل اہل بدعت ہیں، ہر ایک کے بارے میں یہی چیز آپ دیکھ لیں. جی تو اس طریقے سے آیت کا مفہوم وہی ہونا چاہیے جو سلف صالحین کے یہاں تھا، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن کے اندر یہ چیز ہے، حدیث کے اندر دو چیز، ایک تو ثابت ہونا چاہیے صحیح سند سے، نمبر دو اس کا معنی صحابہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ قابل عمل ہوتا ہے. حدیث صحیح ہے لیکن معنی کچھ اور لیا جا رہا ہے. جیسے آج لوگ لیتے ہیں، ارے بھائی لوگ عید میلاد النبی بھی قرآن کی آیتوں ثابت کرتے ہیں. عید میلاد النبی قرآن کی آیتوں ثابت کرتے ہیں. لوگ اپنے کفریہ عقیدے کفریہ باتیں قرآن سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ قرآن کی آیت کہتی ہے، اس کو دلیل میں لوگ پیش کرتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ کیسے سمجھیں گے کہ معنی صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو اتھارٹی ہونی چاہیے نا جس کی طرف ہم لے کر کے جائیں، اور وہ سلف صالحین ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج ہے. تبھی جا کر کے دین کے اندر انسان نئی نئی چیزوں سے بچ پائے گا، ورنہ دین کا ہر انسان جیسا چاہے گا ویسا معنی بیان کرے گا. تو بہرحال یہ چند بنیادی باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے، اور اسی سے انسان کے بارے میں سمجھ میں آئے گا کہ انسان صحیح عقیدے پر ہے، صحیح منہج پر ہے یا صحیح منہج پر نہیں ہے. اگر انسان قرآن و حدیث کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کا معنی اپنے فہم کے مطابق اور اس طریقے سے اپنے علماء کے مطابق اور نئے نئے معنی اس کا بیان کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ انسان گمراہ ہے، اہل بدعت میں سے ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے بھائی قرآن و حدیث کو ہم سلف صالحین کے فہم اور نہج کے مطابق سمجھیں گے، تب آپ سمجھیے، اور اس کے پابند ہے وہ، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ صحیح راستے پر ہے. ایسے لوگوں کو سلفی اور اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو حق پر ہیں، اہل حق ہیں، جو طائف منصورہ ہے. فرق ناجیہ کون سی جماعت ہے؟ اہل الحدیث، سلفی، اثری، اہل سنت الجماعت پرانا نام تھا. اس میں تو اس لقب کو تو ہمارے یہاں ان لوگوں نے لے لیا ہے جو سر سے لے کر کے پاؤں تک بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. خرافات، شرک، تمام چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. جی ہاں، تو کوئی نام رکھ لینے سے نہیں ہو جائے گا. کوئی آدمی اپنا نام صالح رکھ لے تو کیا صالح ہو جائے گا؟ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے. ایسے ہی کوئی اہل سنت والجماعت اپنا نام رکھ لے کہ میں اس جماعت سے ہوں، لیکن اس کے ہاں بدعات ہوں، اختلافات ہوں، خرافات ہوں، شرک ہوں، تو نام رکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ اس جماعت کے اصول کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ سلف صالحین اور کتاب و سنت کے موافق ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو کچھ بھی کہے وہ اس عقیدے اور اس جماعت کے بارے نہیں مانا جائے گا، اور وہ فرقے ناجیہ میں سے نہیں ہوگا، نجات پانے والوں میں سے وہ نہیں ہوگا. اپنا نام وہ جو کچھ بھی رکھ لے. تو لقب سے بھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، لقب سے بھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آپ کو دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، ان کے اصول کیا ہے، ان کے ضابطے کیا ہیں، ان کا دستور کیا ہے. یہ چیز دیکھیں آپ، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح عقیدے اور منہج پر ہے یا کسی اور عقیدے اور منہج کے اوپر ہے. تو بہرحال یہ سنت کے تعلق سے اتنی باتیں ہوئیں. اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیکھیے سنت کیا ہے، یہ
ظاہر بات ہے یہ وہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے قرآن وہی ہے ایسے سنت بھی وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو سنت بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کو نازل کیا ایسے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی نازل کیا۔ وانزل علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تمہارے پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب اور حکمت جہاں ساتھ میں آئے، مفسرین نے علماء نے بیان کیا ہے کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کو نازل کیا ویسے حدیث اور سنت کو بھی نازل کیا۔ الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسی چیز بھی دی گئی۔ کون سی چیز؟ حدیث اور آپ کی سنت ہے۔ تو سنت کے بغیر دین ناقص ہے، سنت کے بغیر انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہاں، حجت ہے سنت۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی ہمارے نبی نے فرمایا میری یہ باتیں جو تم میں سے حاضر ہو غائب کو پہنچا دے، تو اس طریقے سے جو غائب ہیں ان کو پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اگر یہ حجت نہ ہوتی حدیث تو کیسے ہمارے نبی فرماتے کہ دوسروں کو پہنچا دو، کیسے دوسروں کو پہنچا دو؟ اور پھر قرآن اللہ رب العالمین نے دین اپنے نبی پر نازل کیا اور اس کے بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی۔ تو بیان کیا ہے؟ بیان وہی دین ہے، وہی سنت ہے، وہی سنت ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنتوں کی ضرورت ہے، حدیثوں کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حدیث کو نہ مانے، حدیث کا انکار کرے تو نبی کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، گویا کہ نبی کو اسوہ اور نمونہ نہیں مانتا، اور اس طریقے سے اللہ کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔ قرآن میں بارہا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ 2-3 آیتیں یہاں مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک آیت جو انہوں نے بیان کی وہ کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایمان رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کا ایمان اور امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ یوم آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ وہ ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین پر پابندی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین کو پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں داخل اور شامل ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ وہ نمونہ کہاں ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ مانے تو پھر نمونہ گویا کہ آپ کو نمونہ ہی نہیں مانتا۔ اگر آپ کی باتوں پر عمل نہ کرے اور آپ کے فرمائے لائے ہوئے دین اور شریعت پر عمل نہ کرے اور آپ کی سنتوں اور حدیثوں کو نہ اپنائے اور کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر گویا کہ اللہ کے رسول کو اسوہ ہی نہیں مانتا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، گویا نہیں، حقیقت میں قرآن کا انکار کر رہا ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو انکار کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو جب نمونہ ہیں آپ تو نمونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ قابل اتباع ہیں، ضروری ہے آپ کی اتباع کرنا۔ اللہ نے بار بار آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو اسوہ یعنی آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو اس کو گویا کہ وہ ہمارے نبی کو اسوہ بھی نہیں مانتا ہے۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ اللہ نے دین اپنے نبی پر نازل کیا، قرآن اپنے نبی پر نازل کیا۔ بھئی قرآن کو ہمارے نبی سے زیادہ سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی باتیں اور آپ کی حدیثوں کو لوگ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نعوذ باللہ، قرآن ہمارے لیے کافی کہتے اور حدیثوں کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ اگر قرآن کافی تھا تو قرآن اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دیتا، جیسے من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا ایسے نازل کر دیتا اور کہتا اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے اور عمل کے لیے، بیان کے لیے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو اسوہ نہیں مانتا ہے تو قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔ جب نبی وہ اسوہ ہیں تو کن چیزوں میں؟ آپ کی حدیثیں وہی تو اسوہ ہیں نا، آپ نے جو عمل کیا وہی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے نا، ورنہ کس چیز میں اسوہ آپ ہوگے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ
جو اہل مذاہب ہیں انہوں نے اپنے پیروں کو، صوفیوں کو، مرشدوں کو، ان کو تو مان لیا پیشوا اور رہبر. ایسے جو اہل دنیا، اہل سیاست ہیں، وہ جو مغرب اور یورپ کے لوگ ہیں ان کو اپنا بنا لیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں مانا. صرف دعوے کی حد تک ہے، عقیدہ صرف دعوے کی حد تک ہے، لیکن عمل لوگوں کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر لحاظ سے، نماز میں، عقیدے میں، ایمان میں، معاملات میں، طور طریقے میں، اخلاق میں، سب میں آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ اور نمونہ. سیاست میں، نماز پڑھنے میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں، تمام چیزوں میں آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت کو جو پر ایمان نہیں رکھتا، وہی اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ نہیں مانے گا. صاف بات ہے. جو اللہ کے رسول کو اسوہ نہیں مانتا، آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا، گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں ہے، آخرت پر اسے یقین نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر گویا کہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کو اسوہ نمونہ نہیں مانتا. آگے اللہ نے فرمایا، یا دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف کر لیا، جو دین کے اندر الگ جدا جدا ہو گئے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا اور فرقوں میں بڑھ گئے. وکانوا شیعا، یعنی گروہ در گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے بھیجا، دین ایک ہے، اس میں اختلاف کرنا اور اس طریقے سے گروہ در گروہ بنا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے منع فرمایا. دین وہی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، اور جو اس پر چلے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، تبع الاتباع کی جماعت، اس کے بعد جو اس راستے پر چلے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ ایک دین ہے بس. اب اس سے الگ الگ ہو جانا اس راستے کو چھوڑ کر کے، یہ گویا کہ دین کے اندر تفرقہ کرنا ہے، اپنا الگ الگ نام رکھ لینا صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر کے، اور اس طریقے سے گاؤں کی طرف، شہر کی طرف، اور اس طریقے سے اپنے اماموں کی طرف، لوگوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لینا، یہ دین کے اندر فرقہ پیدا کرنا، دین کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے. دین اللہ رب العالمین کا ایک ہے. جس دین پر ہمارے نبی چلے، صحابہ چلے، جو اس پر چلتا ہے وہ تفرقے میں نہیں ہے. تفرقہ کس نے کیا؟ جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا. جو راستہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا اور ہمارے نبی اس پر چلے، اور ہمارے نبی کے بعد آپ کے صحابہ کرام اس پر چلے، سلف صالحین چلے، اس راستے پر جو چل رہا ہے وہ دین میں تفرقے سے محفوظ ہے، وہ دین میں اختلاف سے محفوظ ہے. جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر کے الگ الگ راستے بنا لیے، الگ الگ پگڈنڈیاں بنا لی، وہ لوگ گویا کہ انہوں نے دین کے اندر تفرقہ کیا. لہٰذا جو سلف صالحین کے نہج پر، ان کے عقیدے اور طور طریقے کو اپنانے والے ہیں، وہ اختلاف ان کے یہاں نہیں ہوا. اختلاف کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، ان کے یہاں اختلاف ہوا. انہوں نے دین کے اندر فرقہ کر لیا، تفرقہ ڈال دیا، دین کے اندر الگ الگ راستے بنا لیے. راستہ ایک تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر کے الگ الگ راستے لوگوں نے بنا لیے، تو وہ تفرقے کا شکار ہوئے، وہ دین میں انہوں نے اختلاف کیا. اب جو اس راستے پر چلے، چاہے ہم انہیں سلفی کہیں، اہل حدیث کہیں، یا اس طریقے سے عصری کہیں، یا اور کوئی نام دیں جو ہے نام ان کے، یہ گویا کہ اسی راستے کے پر چلنے والے. اور جو، کیونکہ ان کا راستہ وہی ہے جو سلف صالحین کا تھا، اور جو ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپناتے ہیں، وہ انہوں نے دین کے اندر اختلاف کر لیا. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، نوح علیہ السلام کو. اللہ نے نوح کو وصیت کی تھی اسی دین پر چلنے کے لیے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. یہ وصیت اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو دی، نوح علیہ السلام کو، ہمارے نبی کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ 5 اولو العزم کہلاتے ہیں. اللہ نے ان کو یہی وصیت کی تھی، یہی حکم دیا تھا کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا اور دین میں تفرقہ نہ ڈالنا. تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا،
دین اللہ پر ایمان، توحید خالص، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور اس طریقے سے جو اسلام کے ارکان ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اخلاق، یہ جو ساری چیزیں ہیں تمام کا تمام سب کا ایک ہی تھا۔ اخلاق کے اندر بھی نسخ نہیں ہوا ہے، جی توحید کے اندر نسخ نہیں ہوا، سب کا دین ایک تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے سب کو یہی وصیت کی تھی کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا، اس میں فرقے مت ڈالنا، نئی نئی چیزیں لے کر کے مت آنا دین کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو یہی وصیت کی، یہی حکم دیا تھا، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھی دیا ہے، اور تمام لوگوں کو اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ دین جو ہم نے بیان کیا، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، اللاتی بھائی، ان کا دین ایک ہے، ان کی مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہی ہے۔ یعنی دین توحید، ایمان، ارکان ایمان کی، اسلام کے ارکان، یہ سب کا ایک تھا۔ شریعتیں مختلف تھیں، طور طریقے کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا، ورنہ جو دین ہے توحید سب کا ایک ہی تھا۔ اللہ نے ایک ہی دین دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک ہی دن بھیجا دنیا کے اندر۔ تو یہ مائیں مختلف، یعنی جس کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہو، ان کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، مائیں الگ ہیں، شریعت الگ ہے۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، وضو کرنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ اس طریقے زکوٰۃ دینا ہے سب کو، لیکن زکوٰۃ دینے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کتنے میں زکوٰۃ دینا، کتنا دینا، یہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ سب کے ہاتھ تھا، نماز سب کے ہاں تھی۔ نماز پڑھنے میں ہو سکتا ہے اختلاف، رکعت کی تعداد میں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے دوران کیا پڑھنا ہے، اس میں ہو سکتا تھا اختلاف، تھا، یہ شریعت کا اختلاف ہے، یہ اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ لیکن دین، نماز ایک۔ تو ارکان جو اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزیں سب کی ایک تھیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، سب کا دین ایک ہے، شریعت سب کی الگ الگ تھی۔ تو دین توحید سب کا ایک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے یہ وصیت فرمائی، اور ہمیں بھی اسی بات کی وصیت فرمائی۔ تو جو بھی نبی آتے ہیں، نبی آتے ہی اس لیے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جو بھی رسول آتے ہیں اطاعت کرنے ہی کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اسی رسول دنیا کے اندر آتے ہیں۔ ان کے دنیا میں آنے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اگر وہ ان کی باتوں کو نہ مانا جائے اور ان کی اطاعت نہ کی جائے تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو کتاب نہیں دیا۔ آج جو لوگ نبی کو حجت نہیں مانتے، نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو حجت نہیں مانتے، آپ ذرا ان سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہر نبی کو کتاب دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ تو نبی کی اس نبی کی قوم کس پر عمل کرتی تھی؟ وہ نبی جو فرماتے تھے اس پر عمل کرتی تھی وہ قوم، جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب نہیں دیا۔ تو اللہ نے جنہیں کتاب دیا، کتاب کی بیان کی ذمہ داری اپنے نبی کو دی، انبیاء کو دی، تو اس پر عمل کرنا وہی سنت کہلاتا ہے، وہی حدیث ہے۔ تو نبی آتے اس لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب دیا؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد۔ فرعون ہلاک ہو گیا، ڈبو دیا گیا، تب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا۔ اس سے پہلے تورات ان کے پاس نہیں تھی۔ موسیٰ کو اللہ نے کیوں ڈبو دیا؟ کیونکہ اس نے فرعون کو، کیونکہ اس نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کی، اسے اللہ رب العالمین اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تورات کا انکار نہیں کیا تھا اس نے، قرآن کا انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ قرآن نازل ہی، تورات نازل ہی نہیں ہوا تھا، تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تورات کب نازل ہوئی؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد، قارون اور فرعون اور حامان ان سب کے مرنے کے بعد تورات کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو تورات کو انکار نہیں کیا تھا اس نے۔ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ اس کا انکار کیا تھا اس نے، یعنی ان کی حدیثوں کا انکار کیا، ان کی باتوں کا انکار کیا۔ تورات اللہ نے بعد میں نازل فرمائی۔ تو اس طریقے سے جو نبی کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے گویا کہ نبی کا انکار کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے ان تمام چیزوں کو جاننا۔ تو یہاں مصنف نے جو باب قائم کیا تھا کہ سنت کو لازم پکڑنا اور اس کو نہ چھوڑنا،
اور اس طریقے سے بدعات کا چھوڑنا اور بدعات سے دوری اختیار کرنا، دین میں اختلاف اور تفرقے سے بچنا، یہ باب قائم کیا۔ اس کے تعلق سے یہاں پر 3 آیتیں مصنف نے پیش کی تھی جن کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت اور حدیثوں پر قائم رکھے، صحابہ اور سلف صالحین کے فہم اور ان کے نہج پر قائم رکھے، دین میں بدعات اور اختلافات اور تفرقہ بازی سے، فرقہ بندی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔